الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا پہلا باقاعدہ پروگرام ہے اور انشاءاللہ تعالی اس سیریز میں ایک نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے اور منتخب آیات کا مطالعہ بھی کریں گے اور قرآن حکیم کے احکامات کو مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے اوامر اور نواہی یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس کے حوالے سے۔ ترتیب یہ رہا کرے گی، ہر پروگرام میں ہم تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے، مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہوں گے ہر نشست کے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اسی طرح مختلف صورتوں کا باہمی تعلق وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور آیات کے تجزیے کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور مختلف مضامین جو آیات میں بیان ہوئے اس کو بھی ہم سمجھیں گے۔ منتخب آیات کا بھی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح اوامر و نواہی ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ہر پروگرام کے آخر میں حاصل مطالعہ بھی پیش کیا جائے گا اور بالکل آخر میں پروگرام کے ایک کوئز بھی 5 سوالات پر مشتمل روزانہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے اور یہ آپ تمام تفصیلات ملاحظہ فرما سکتے ہیں e.quranacademy.com پر۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے، کن حوالوں سے آج گفتگو ہوگی۔ پہلی بات سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 کا مطالعہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ آیات 1 تا 7 کا مطالعہ اور پھر سورۃ البقرہ رکوع نمبر 1 تا 16 یعنی آیات 1 تا 141 کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ پہلے پارے میں البقرہ کی 141 آیات شامل ہیں اور اس سے قبل سورۃ الفاتحہ ہے جس کا مختصر مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ مقاصد مطالعہ کو سمجھتے ہیں، لرننگ آبجیکٹیو۔ جب بھی ہم اکیڈمک انداز میں بات کرتے ہیں تو آج کی نشست کا مقصد کیا ہے یا آؤٹ کم کیا ہوگی اس پر بات کی جاتی ہے، تو اسی اعتبار سے مقاصد مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پہلی بات سورۃ الفاتحہ اور پارہ نمبر 1 کی آیات کے مضامین کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر منتخب آیات کا مطالعہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا، ساتھ ہی زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ ہوگا۔ امر کی جمع اوامر یعنی احکامات کرنے والے کام، ڈوز جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے، نہیں کی جمع نواہی نہ کرنے والے کام، ڈونٹس جنہیں انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی لسٹنگ آپ کے سامنے ہر پروگرام کے اختتام پر پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ البتہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہم شروع کر رہے ہوں یا قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر رہے ہوں تو پہلا ادب تعوذ کے حوالے سے ہے، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ تعوذ قرآن حکیم کی تلاوت کے آغاز میں ہم تعوذ پڑھتے ہیں یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنا، اور تعوذ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم کی تلاوت کا پہلا ادب اور بڑا قیمتی ادب بھی ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 میں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے۔ دوسرا ادب ہے تسمیہ، یہ تلاوت قرآن کا دوسرا ادب ہے۔ اس کے حوالے سے قرآن رہنمائی فرماتا ہے، رب کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ العلق کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ یہ تو ناظرین کرام تعوذ و تسمیہ کا بیان ہوا۔ اب چلتے ہیں تعارف سورۃ الفاتحہ کے بیان کی طرف۔ تعارف کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ میں پہلی بات قرآن حکیم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ ہے۔ الفاتحہ کا مفہوم ہے کھولنے والی یعنی دی اوپننگ سورہ آف قرآن، قرآن اس سے کھلتا اور شروع ہوتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 7 آیات پر مشتمل ہے جن کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ، اور آخر میں لکھا ہے تعارف کے ذیل میں ان آیات میں در حقیقت فطرت انسانی کی ترجمانی کی گئی ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک گڈ نیچرڈ پرسن جب بھی اس کائنات میں غور و فکر کرے گا تو جن بنیادی حقائق تک وہ پہنچے گا ان کو الفاظ عطا فرما دیے اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں۔ اللہ کا تعارف فطرت میں موجود توحید، آخرت کا احساس فطرت میں موجود عقیدہ آخرت،
البتہ تفصیلات ملتی ہیں پیغمبر کے ذریعے، تو رسالت کے تعلق سے دعا بھی سکھائی جا رہی ہے، صراط مستقیم عطا کیے جانے کے ضمن میں۔ تو یہ فطرت انسانی میں جو جذبات ہیں ان کو اللہ نے الفاظ عطا فرمائے ہیں سورۃ الفاتحہ میں۔ آئیے ناظرین کرام سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر نماز کی حرکت میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کل شکر و ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا مالک و پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر نہ تیرا غضب ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم آمین بھی پڑھتے ہیں، جس کے معنی ہے اے اللہ قبول فرما۔ ناظرین کرام ترجمہ ہوا سورۃ الفاتحہ کا، ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ نمازوں میں توجہ کے ساتھ اس سورت کی ہم تلاوت کر سکیں۔ آئیے اس سورت کی آیات کا تجزیہ اور اسی کے ذیل میں تھوڑی سی وضاحت سمجھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جائزہ، پہلی 3 آیات 1 تا 3 اللہ کی حمد و ثنا اور بڑائی کا بیان، اللہ ہی کا ذکر، وہی رب ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے اور وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ ہمارے دونوں بنیادی عقائد توحید اور آخرت کا بیان پہلی 3 آیات میں اللہ کے تعارف کے حوالے سے آتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، اللہ اور بندے کے درمیان عہد و پیمان۔ یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت ہے۔ گویا یہ چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہے، اور بندے کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر بھی آیا، اور بندہ محتاج ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، یہ اس کی محتاجی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ آخری 3 آیات ہیں، آیات 5 تا 7، بندے کی احتیاج اور دعا۔ بندہ اللہ کو پہچان تو لے گا کائنات پر غور و فکر کر کے، آخرت کا احساس اس میں پیدا ہو جائے گا، مگر تفصیلات اس کی عقل نہیں بتا سکتی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ ساتھ ہی صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے کتابیں بھیجی، کتابوں کے ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا، جو سب سے بڑھ کر اللہ کے انعام یافتہ بندے تھے۔ اسی میں اشارہ رسالت کی طرف بھی، اور سادہ الفاظ میں کہیں تو سنت کی طرف بھی۔ کتاب جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جمع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہدایت مکمل ہوتی ہے۔ اور جو الفاظ آئے جن پر نہ تیرا غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے، یہ بھی بتا دیا گیا کن حرکتوں سے تمہیں بچنا ہے۔ غضب ہوا یہود پر، حدیث مسند احمد میں سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر آ جائے گا، اور نصارہ گمراہ ہوئے، مسند احمد کی حدیث ہے، سورہ آل عمران میں اس کا ذکر آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ یہ آخری 3 آیات میں بندے کی احتیاج اور دعا کا تذکرہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کے مضامین کا مختصراً بیان ہمارے سامنے آیا۔ اللہ ہمیں ترجمہ بھی یاد کرنے کی توفیق دے، تشریح بھی ہم سمجھیں، اور پوری توجہ کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں نماز میں۔ اور ہاں، ہدایت کے ہم جنت میں داخلے تک محتاج ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، تو اتنی احتیاج ہے ہماری، اتنی ضرورت ہے ہماری، اس کا احساس کر کے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہوا سورۃ الفاتحہ کا بیان۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ البتہ ایک سورت مکمل ہو رہی ہے اور دوسری سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں کا ربط بھی کسی درجے میں سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن بڑا پیارا اور بڑا مربوط کلام ہے۔ آئیے الفاتحہ اور البقرہ کے باہمی ربط کو چند نکات کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے سورۃ الفاتحہ میں ہدایت کی دعا کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ کے آغاز میں کتاب ہدایت قرآن کریم کا بیان ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لو تم نے دعا مانگی، ہم نے تمہیں ہدایت کی صورت میں کتاب عطا فرما دی، یا کتاب کی صورت میں گویا ہدایت عطا فرما دی۔ یہ ربط ہوا ایک۔ دوسرا ربط کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں مغضوب علیہم یعنی یہود میں ہونے سے بچنے کی دعا کا ذکر تھا، سورۃ البقرہ میں یہود کا تفصیلی ذکر کیا گیا ہے۔ کیا غضب ہوا اور کیوں ہوا یہود پر اللہ کا غضب، اس کی تفصیلات البقرہ میں آ رہی ہیں، تو ایمان والوں کو توجہ کے ساتھ سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کرتوتوں سے بچ سکیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔
नाज़रीन किराम, ये रब्त सूरत है सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा के दरमियान। अब बाकायदा पहले पारे के मुताले की तरफ चलते हैं और पहले पारे में सूरतुल बकरा है और अल बकरा की आयत नंबर 142 तक की आयत पहले पारे में है। चुनाचे हम पहले पारे की आयत का तज़किरा करेंगे और आयत के ग्रुप्स बनाकर आपके सामने पेश करेंगे और उनके ज़ेल में एक एक मौजू आपके सामने रखेंगे ताकि एक ओवरव्यू, पूरे पारे के मज़ामीन का एक ओवरव्यू हमारे सामने आयत के तज़किरे की सूरत में आ जाए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले सूरतुल बकरा की पहली 5 आयत 1 से 5, कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। मुत्तकीन की सिफ़ात भी बयान हुई, आगे उनका जिक्र करेंगे मुंतखब आयत के मुताले में इंशाअल्लाह ताला। फिर आयत नंबर 6 से 7, हिदायत से महरूम कुफ़ार का जिक्र, वो कि जिन्होंने जानते बूझते हक़ को रद्द कर दिया, अब उनके लिए अल्लाह की तरफ से अज़ाब का फ़ैसला हो गया, ऐसे खुले काफिरों का बयान है। फिर आयत 8 से 16, ये दूसरा रुकू अल बकरा का, मुनाफिकाना किरदार और सिफ़ात का बयान। इन मुनाफिकीन के बयान में ये भी आया कि ये किसी के साथ मुखलिस नहीं हैं, ये ईमान वालों से भी बना कर रखना चाहते हैं, काफिरों से भी बना कर रखना चाहते हैं। बात आसान लगी, कलमा तो पढ़ा था इन्होंने, बात आसान लगी तो हुक्म पर अमल कर लिया, मुश्किल लगी तो छोड़ दिया। ऐसी सिफ़ात का मुनाफिकीन के हवाले से इस मकाम पर जिक्र किया गया है। फिर आयात 17 से 20, काफिरों और मुनाफिकीन के लिए तमासील, तमसील की जमा तमासील, पैराबल्स या मिसालें। खुले काफिरों की भी मिसाल एक बयान की गई कि ये सुनते भी नहीं, देखते भी नहीं, समझते भी नहीं, अल्लाह ताला ने सलाहियत वापस ले ली। और मुनाफिकीन की भी मिसाल बयान कर दी गई कि आसान आसान ले लेते हैं और मुश्किल बात लगती है तो छोड़ देते हैं। इसके बाद आयात 21 से 25, कुरान हकीम की बुनियादी दावत, तौहीद की दावत, आखरत के अक़ीदे की दावत, रिसालत का बयान, ये मबाहिस हैं जो आयात 21 से 25 में बयान हुए। और कुरान की अज़मत का भी बयान है कि कोई इसकी एक सूरत से मिलती जुलती सूरत भी पेश नहीं कर सकता। इसके बाद आयात 26 से 27, गुमराह होने वालों का बयान। इस ताल्लुक़ से बाद में भी जिक्र आएगा कि जो अल्लाह के हुकूक़ को पामाल करते हैं, जो बंदों के हुकूक़ को पामाल करते हैं, उन्हें गुमराह कर दिया जाता है। फिर आयात 28 से 29, हकीकत ज़िंदगी का ज़िक्र, आलम अरवाह में इंसानों की रूहों को पैदा किया गया था, वो तो है हकीकत ज़िंदगी, उसका आगाज़, और क़यामत में अबदुल आबाद की फिर ज़िंदगी अता होगी। इन सारे मराहिल को बड़ी जामियत के साथ इस मकाम पर 2 ज़िंदगियों और 2 मौत के अल्फाज में बयान किया गया है। फिर आयात 30 से 34, इंसान की अज़मत बयान हुई, खलीफतुल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है और इंसान की अज़मत का बयान कि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा, नुमाइंदा बनाकर ज़मीन पर भेजा। फिर आयात 35 से 37, ज़मीन पर होने वाले इम्तिहान का तजर्बा, अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान फरमाकर हम मुसलमानों को, बल्कि तमाम इंसानों को ये समझाया किस किस तरह शैतान तुम्हें वरगलाने की कोशिश करेगा और अल्लाह से दूर करने की कोशिश करेगा, चौकन्ना रहना होगा। फिर आयात 38 से 39, हिदायत की पैरवी करने वाले इम्तिहान दुनिया में कामयाब होंगे। इल्म हमारे पास दुनियावी भी है, मगर बताया गया जो हिदायत के इल्म के ताबे रहेंगे उन्हीं के लिए कामयाबी है। इसके बाद आयात 40 से 46, बनी इसराइल के लिए दावत, बताया जा रहा है मदीना तैयबा में यहूदी आबाद थे, आखिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके, इन पर ईमान लाओ, इसी में नजात है। इसके बाद आयात 47 से 48, नजात उखरवी के लिए झूठे सहारों की नफ़ी, न दोस्ती काम आएगी, न झूठी सिफारिश काम आएगी, न कहीं से मदद मिल सकेगी, न कोई दोस्त तुम्हारे काम आएगा, कल की तैयारी खुद करनी है। इसके बाद आयात 49 से 61, बनी इसराइल के लिए मलामत, उनकी एक चार्ज शीट अल्लाह ने पेश की है, वो बार बार नाफरमानियाँ करते, अल्लाह माफ़ भी फरमा देता, फिर नाफरमानी करते, मुख्तलिफ उनके जराइम का जिक्र हुआ है। इसके बाद आयत नंबर 62, किसी गिरोह से निस्बत आखिरत में निजात के लिए काफ़ी नहीं। ये बनी इसराइल के लोग कहते थे हम तो पैगंबरों की औलाद में से हैं, असल बात ये नहीं है। हर एक कहता था हम तो फ़लाँ से ताल्लुक़ रखते, नहीं, ईमान और ईमान के तकाज़ों पर अमल हो तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, महज किसी गिरोह में शामिल होने की बुनियाद पर निजात नहीं है। इसके बाद सूरतुल बकरा आयात 63 तक 66, बनी इसराइल के लिए इबरतनाक सज़ा, ज़िल्लत और मोहताजी इन पर थोप दी गई। क्यों? अंबिया को कत्ल यानी शहीद करते थे माअज़ल्लाह, और अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। इसमें हम मुसलमानों के लिए भी इबरत है, अल्लाह ताला हमें
اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیات 67 تا 71، اللہ کے حکم پر بے چون و چرا عمل کرو، ذکر تھا ایک گائے کے حوالے سے، اور اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس کا ایک حصہ مقتول کو مارا جائے جو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتائے، لیکن بے جا سوالات کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے یہ بنی اسرائیل کے لوگ۔ پھر آیات 72 تا 74، اللہ کی نشانی، مردے کو زندگی عطا فرما دی، گائے بالآخر ذبح ہوئی، اس کا ایک حصہ لے کر مردے کو مارا گیا یعنی لگایا گیا، وہ زندہ ہوا اللہ کے حکم سے، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، پھر اسے موت دے دی گئی۔ یوں اللہ نے مردے کو لوگوں کے سامنے زندہ کر کے کھڑا کر دیا، یوں اللہ آخرت میں بھی کھڑا کرے گا، بتایا گیا۔ پھر آیات 75 تا 82، بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کے جرائم، علماء کتاب میں تبدیلی کرتے، اللہ کی آیات کو بیچ ڈالتے، اور عوام کا عالم یہ تھا کہ کتاب کو بھلا بیٹھے تھے اور خواہشات کے پیچھے لگے تھے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ پھر آیات 83 تا 84، بنی اسرائیل کا اللہ سے عہد اور عہد شکنی، کہ ہاں اللہ کی مانیں گے، اس کے پیغمبروں کی بات مانیں گے، وعدے کو پورا کریں گے، مگر پھر وعدے کو توڑ دیا۔ یہ ان کی جرائم کی لسٹ ہے جو مسلسل البقرہ کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی۔ پھر آیات 85 تا 86، شریعت پر جزوی عمل کی سزا، اللہ کے کچھ احکامات کو مانو کچھ کو نہ مانو، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ اس آیت پر منتخب آیات میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اس کے بعد آیات 87 تا 93، بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد، یعنی ان کو حسد یہ ہو گیا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی، اور پھر حسد کے مارے دشمن بھی بن گئے معاذ اللہ۔ اس کے بعد البقرہ کی آیات ہیں، آیات 94 تا 96، اللہ کے محبوب ہو تو موت کی آرزو کرو، ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے آپ کو چہیتے سمجھتے ہو، موت کی تمنا کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر ایک تو چاہتا ہے 1000 برس کی عمر اس کو مل جائے، یہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر آیات 97 تا 101، بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بہتان، معاذ اللہ، انہوں نے بغض اور حسد میں آ کے یہاں تک کہا کہ جبرائیل نے غلطی کی، پیغام جانا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، چلا گیا بنی اسماعیل میں لے کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس کے بعد آیات 102 تا 103، جادو کا عمل کفر ہے، کتاب کو تو بھلا دیا، جادو ٹونے کے پیچھے لگے، کفری عمل میں مبتلا ہوئے۔ یہ دور زوال میں امتوں کا حال ہوتا ہے جو ان کا ہوا، جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئے۔ اس کے بعد آیات 104 تا 113، بنی اسرائیل کی گمراہیاں، جادو ٹونے کے علاوہ اور بھی گناہوں میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے احکامات کو فراموش کرتے رہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر آیات 114 تا 118، مشرکین مکہ کے جرائم، جنہوں نے اللہ کے گھر سے روکا مسلمانوں کو، ہجرت پر مجبور کر دیا، ان مشرکین مکہ کے ان جرائم کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیات 119 تا 120، داعی کا کام حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ سے اہل جہنم کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، تو ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے دعوت دینے والوں کو دعوت دینی ہے، منوانا ان کا کام نہیں ہے۔ اس کے بعد البقرہ کی آیت نمبر 121، تلاوت کلام پاک کی اہمیت، یتلون حق کا تلاوتی، ایسے تلاوت کرنی چاہیے جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیات 122 تا 123، بنی اسرائیل سے خاتمہ کلام، اور پھر ان کو کہا جا رہا ہے کل کی فکر خود کرو، کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 124، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آزمائش و امتحان کی ایک داستان، سبحان اللہ، رب کائنات نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اور رب کائنات نے خود فرمایا تمام امتحانات میں پورا اترے ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات 125 تا 126، بیت اللہ کی عظمت و شرف کا بیان، وہاں بیت اللہ ایسا کہ بار بار لوٹنے والا مقام بنایا گیا، لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا گیا، مقام ابراہیم بھی وہاں پر ہے، یہ عظمت اللہ نے بیان فرمائی۔ پھر آیات 127 تا 128، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بہت پیاری و قیمتی دعائیں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائیں۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ آیات 130 تا 131، ملت ابراہیم، یعنی اللہ کے ہر حکم پر جھک جانا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟
اسلمت، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اور بتایا گیا اس مقام پر کہ جو اس طریقے کو چھوڑے اس سے بڑھ کر بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر آیات 132 تا 133 اللہ والوں کی وصیت، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹوں کو وصیت، ایک اللہ کی عبادت کرنا، اسی کے مسلم رہنا۔ اور آخر میں پہلے پارے کے آخر میں البقرہ کی آیات 134 تا 141 نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، نسب پر نہیں، جانے والے جا چکے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہ ہوگا، تم سوچو تمہارے پاس ایمان اور عمل کی پونجی ہے کہ نہیں، اس کے مطابق ہی کل فیصلہ ہوگا آخرت میں۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا اتنی ساری آیات، جی پہلے پارے میں 141 آیات ہیں، اور ہم نے فقط موضوعات نکات کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھے۔ مقصد دراصل یہ ہے کہ ایک گو میں یا ایک اوور ویو کے صورت میں پارے کے مضامین ہمارے سامنے آ جائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آیات کے تجزیے اور مضامین کا جائزہ لینے کے بعد اب چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف۔ انشاءاللہ ہر نشست میں ہر پارے یعنی ایک ایک پارے میں جو اہم آیات ہیں، ویسے تو تمام ہی آیات اہم ہیں، مگر چند کا انتخاب کر کے اس کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ منتخب آیات میں سے سب سے پہلے جن آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ سورۃ البقرہ آیات 2 تا 5 ہیں۔ متقین کی صفات کا بیان ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ترجمہ، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی اور جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہاں 5 باتیں آئی ہیں۔ نمبر 1، غیب پر ایمان۔ متقین کون؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2، نماز کا قیام۔ ایمان کا فقط دعویٰ نہیں کرتے، عملی ثبوت بھی پیش کرتے، ہر قول پر حاضر ہوتے، نماز کا قیام۔ نمبر 3، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، جانی عبادات بھی انجام دیتے ہیں جیسے کہ نماز بدنی عبادت ہے، اور مالی عبادات بھی انجام دیتے ہیں جیسے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا۔ نمبر 4، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، یہ ان کی وسعت قلبی اور وسعت نظری کا بیان، ہر دور میں جو ہدایات اللہ نے عطا فرمائی پیغمبروں کے ذریعے ان سب پر ایمان۔ اور آخری بات، آخرت کی پیشی پر گہرا یقین کہ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہمارے اعمال درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ ہم ان صفات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی منتخب آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 21، عبادت کا مطالبہ۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ ترجمہ، لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ عبادت کیا ہے؟ یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، چنانچہ آگے لکھا ہے مقصد زندگی عبادت ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں ذکر آیا، اللہ فرماتے میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبد کے معنی ہے غلام۔ غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، تو اللہ کی عبادت 24 گھنٹے کرنی ہے۔ البتہ غلام تو مجبوراً غلام ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا معاملہ کیا ہوگا؟ آگے لکھا ہے، پورے ذوق و شوق اور محبت کے ساتھ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکائے رکھنا، مگر انتہائی درجے کی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیات جو زیر مطالعہ ہیں اور جن کا انتخاب کیا گیا، سورۃ البقرہ آیات 26 تا 27، گمراہی فاسقوں کے لیے ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، وما يضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض۔ ترجمہ، اور اللہ گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو جو اللہ کے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کو جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ کن کے حصے میں گمراہی آئے گی، کون گمراہ ہو جائیں گے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ فاسق ہیں۔ کون ہیں؟ وہ ہیں جو نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے توڑ دیں، اس کی بندگی کے عہد کو توڑ دیں۔ نمبر 2، قرابت داروں اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھیں، رشتہ داروں کا تعلق بھی قطع کریں، اور اللہ نے نیک لوگوں سے جڑے رہنے کا حکم دیا اس کو بھی توڑ دیں، اس تعلق کو۔ اور نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے پھریں۔ ایسی روش اختیار کرنے والے فاسق، اور ان کو گمراہی ملتی ہے۔ اللہ ہم سب کو گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور اگلی منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔